كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام ہم تفصیل کے ساتھ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ روز مرہ پیش آنے والے واقعات کو اگر ہم یہ چاہیں کہ حدیث کے مطابق اس کو حل کیا جائے تو یہ بہترین مجموعہ ہے، اور ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرے. ہمارے لیے یہ دنیا کی رحمت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنوارنے اور سجانے کی کوشش کریں. نماز کے سلسلے میں مختلف عنوانات کو ہم نے کور کیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، نوافل کا کیا مقام ہے، سنت کی کیا ترتیب ہے، اور مسافر کیسے نماز پڑھے، مریض کیسے نماز پڑھے، جمعہ کے دن کے خصوصی کیا احکام ہیں. یہ ساری چیزوں پر بہت تفصیل کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے. گزشتہ ہم نے جمعہ کے سلسلے میں بہت تفصیل سے باتیں کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ لوگوں کو ادا کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ جو بہت ہی مجبور اور معذور ہوں، جیسے مریض ہے جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا. مسافر ہے، ٹریولر ہے، اس کے قرب و جوار میں کوئی مسجد نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا. عورت جمعہ فرض نہیں ہے، مسجد میں جائے گی تو جمعہ پڑھ لے گی، اور اگر مسجد میں نہ جا سکے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گی. اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی ایسا بہت معقول عذر پیش آ گیا ہو تو وہ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لے گا. ورنہ جن کو خصوصی اجازت دی گئی ان کے علاوہ اگر کوئی سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر سیل لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا وہ شخص. تو ایسی صورت میں جمعہ کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور خطیب اور امام جو ہیں مسجد کے، ان کو بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی موقع دیا ہے کہ بغیر کسی اشتہار، بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے مسجد کے اندر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جمعہ کے دن اتنی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں. تو آپ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خطبہ جمعہ کی معقول اور پراپر تیاری کر کے آئیں، تاکہ لوگوں کو کم سے کم وقت میں مفید باتیں مل سکیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ دیا جا سکے. امام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں بھی کافی جو گزشتہ باتیں کی گئی ہیں. اگر جمعہ کے حوالے سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے جو کوئی سوال کرنا چاہیں، قبل اس کے کہ ہم دوسرے عنوان کی طرف جائیں تو ہم یہاں آپ کو موقع دے رہے ہیں، تو اگر کوئی بات پوچھنی چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی مولانا، جمعہ میں جو خطبہ اولا ہے، کیا ہم وہ ابتدا میں اللہ اس کے رسول کی تعریف کے بعد اردو زبان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ماس لیول تک لوگوں کی سمجھنے کے لیے آسانی ہے. جب خطیب ممبر پر بیٹھے تو ہم خطبہ اولا کے لیے اردو زبان کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی؟ ماشاءاللہ. جمعہ کی زبان کیا ہونی چاہیے؟ خطبہ جمعہ کی زبان حمد و صلات تو عربی زبان میں آپ دیں گے. جو خطبہ حاجہ ہیں، مسنون کلمات، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا وغیرہ، وہ عربی میں ہو. اور اس کے بعد وہ زبان جس کو لوگ آرام سے سمجھ سکتے ہوں، اس میں آپ بلا شک و شبہ خطبہ دے سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. جیسے آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو قرآن مجید پڑھ کر بیٹھتے نہیں تھے. قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر، جیسے اس سے پہلے حدیث میں اس بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی تذکیر فرماتے، یذکر الناس، لوگوں کو ایڈوائز کرتے. تو کس زبان میں ایڈوائز کرتے؟ جس کو لوگ سمجھتے تھے اسی میں آپ ایڈوائز کرتے. تو آج آپ اگر ایڈوائز کرنا چاہیں، ہدایات دینا چاہیں ان کو، تو کس زبان میں دیں گے؟ جس کو لوگ سمجھ سکتے ہوں آسانی کے ساتھ. کیونکہ جمعہ کے خطبے کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ہر ہفتہ تازہ معلومات ملیں، تذکیر ہو سکے. اور یہ تذکیر اگر آپ ان کی زبان میں دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر ان کی زبان کے بجائے کسی اور میں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کی اکثریت کو نہیں معلوم، اور لوگ کیا سننا چاہتے ہیں آپ اس میں بات نہیں کر رہے ہیں.
تو جمعہ کا جو قدرتی موقع دیا گیا گویا آپ نے اس کو ضائع کر دیا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق مختلف عنوانات پر گفتگو فرماتے اور اس زبان میں جس میں لوگ سمجھتے تھے، عربی زبان میں. اور آج اگر آپ اردو، انگریزی جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں، انگریزی علاقوں میں انگریزی زبان میں یا جس میں لوگ سمجھتے ہیں اس میں دینا چاہیں تو بلا شک و شبہ آپ دیجئے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. شیخ اس پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کہا کہ عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے یا عربی زبان میں کوئی بھی بات خطبے میں کہتے تھے. وہ عربی زبان عرب کی زبان تھی اور جو کچھ خطبے میں کہا جاتا ہے سب عربی میں، نماز عربی میں، قرآن عربی میں. تو یہاں پہ اسپیشلی انڈیا میں جو چیز دیکھا گیا ہے کہ عام طور سے جو عالم خطبہ دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ عربی کو ہی کہتا ہے، اردو زبان کا استعمال نہیں کرتا، کہ اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہم کو کرنا ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ نماز اور خطبے میں تھوڑا سا فرق ہے. نماز تو ایک عبادت ہے جس میں آپ کو مخصوص صورتیں پڑھنی ہیں. سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، آج ابتدائی نماز میں کچھ اور پڑھوں گا، ایسا تو نہیں ہے. تو نماز کی ترتیب مقرر ہے. خطبہ اپنے حالات کے حساب سے دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. اور اس سے پہلے جیسے اور بعض حدیثوں کے اندر گزرا کہ کبھی کبھی آپ کی آواز بلند بھی ہو جایا کرتی تھی اور آپ لوگوں کو اس کی ضرورت کے مطابق اس سے جو ہے ہدایات بھی دیا کرتے تھے. تو اب یہ ہدایات کس زبان میں آپ دیتے تھے؟ جس کو لوگ وہاں سمجھ رہے تھے. اگر کوئی آدمی اب یہ ہدایت دینا چاہے اور عربی میں دے، سننے والوں کی اکثریت عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے بعض لوگوں نے مساجد میں ایک خطبے کے بجائے 2 خطبے نکالے. 2 خطبے اس طرح ایک ممبر پر ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس سے پہلے بیان ہوتا ہے اردو یا کوئی بھی زبان میں اسپیچ کی جاتی ہے. لوگوں کو بھی پتا ہے یہ جو بیان ہے اس میں جانا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کی حیثیت تو خطبے کی نہیں ہے، لہٰذا لوگ بھی وہ بیان میں آتے ہی نہیں ہیں. جن کے لیے آپ وہ بیان شروع کیے وہ آتے نہیں ہیں. جب مسجد بھر جاتی ہے آپ ان کی زبان بند کر کے اب عربی میں خطبہ دینا شروع کیا. اور عربی کی میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی، بعض وہ کتابیں پڑھ کر آتے ہیں، وہی خطبہ یاد کیا ہوا ہے جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے انڈیا میں کسی نے لکھا تھا، اسی کو دیکھ کر وہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بتائیے اس خطبے کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تذکیر تو اسی وقت ہے جب لوگ آپ کی زبان کو سمجھیں. اگر عربی سمجھنے والے ہیں تو بلا شک و شبہ عربی میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن عربی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی زبان میں ان کے جو مسائل ہیں اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں تاکہ وہ بات زیادہ مؤثر ہو، اس کا فائدہ ہو سکے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ شیخ جس طرح آپ نے جمعہ کی فضیلت بتائی اور بتایا کہ وہ عید کا دن ہے مسلمانوں کا، اسے مسنون طریقے سے منانا چاہیے، لیکن لوگ مسنون کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں انہیں چھوڑ کر صرف جمعہ کی مبارکباد دینا ہی ایک دوسرے کو یہ ثواب سمجھتے ہیں. تو ہم لوگ کو کیا کہنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے اصل میں جمعہ یا نماز ہر اچھا کام مسلمان کے لیے قابل مبارکباد ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اس میں ذکر کیا گیا. کثرت کے ساتھ آپ اس میں درود پڑھیں، صلاۃ والسلام، اور دعا کریں. جو قبولیت کا وقت ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام کیے بغیر جو ہے اس کا رزلٹ آ جائے. محنت نہ کریں لیکن بدلہ مل جائے، ایسے نہیں ہوتا. محنت کیجئے، بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ملے گا. تو زیادہ عبادت کیجئے، زیادہ ذکر و اذکار کیجئے. جمعہ کے دن قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پہ سورہ کہف کی تلاوت. جمعہ کے دن اگر کوئی سورہ کہف پڑھے گا فتنے دجال سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. دجالی فتنوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے، تو سورہ کہف اس کے لیے پروٹیکشن کا ایک بڑا ذریعہ بن جائے گا. ان چیزوں کا جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیے؟ شیخ آپ نے ابھی جیسے خطبہ جمعہ کے تعلق سے بتایا کہ خطبہ جمعہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں کے حالات حاضرہ کے اوپر بات کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بہترین میڈیا ہے. جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں اکثر لوگوں نے مطلب ان باتوں کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے کہ بھئی دینی باتیں کچھ الگ ہے، دنیائی باتیں کچھ الگ ہیں. آپ اگر حالات حاضرہ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں یہ تو دنیائی باتیں ہیں اور یہ مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے.
تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں شیخ. دیکھیے بعض لوگ دین اور دنیا کو تقسیم کیے ہوئے ہیں. اگر آپ حالات حاضرہ پر بات کر رہے ہیں تو اب وہ بات کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دین کیا ہے, دنیا کیا ہے. آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دعا میں آپ کہتے ہیں یا اللہ دنیا اچھی کر دے. پہلے تو آپ دنیا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پھر اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کیا آخرت کو بھی ٹھیک کر دے, عذاب سے بچا لے. تو دنیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں بات کرنا منع ہے اور ہر نماز میں یا عموماً دعا میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہماری دنیا بہتر بنا دے. یہ اصل میں ناسمجھی کی وجہ سے لوگ ایسے کرتے ہیں. دین اور دنیا کی اس طرح تفریق ٹھیک نہیں ہے. آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس کے مسائل اگر آپ کہتے ہیں اس کو حل نہ کریں, اس کو آپ ذکر نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں, ایک واقعہ ہو گیا بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں, تعلیم کا مسئلہ پیش آ گیا. اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ رہنمائی دیں کہ اسلامی تعلیمات میں اس کا کیا حل پیش کیا گیا. آپ اس عنوان کو ٹچ نہیں کرتے تو آپ کا بچوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ یہ تو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, لیکن یہ تعلیم کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے, بچوں کے فیوچر کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ دنیاوی چیز ہے؟ بچے پڑھیں گے تو دینی بنیں گے, دین کے داعی بنیں گے, دین کے علمبردار بنیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی اور ایشو ہے جس کا مسلمانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ کہاں بتائیں گے ان کو, کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ مسجد میں پابندی لگا دیں تو کیسے بتائیں گے؟ ہاں مسجد میں یا خطبے میں ایسے عنوانات جو بلا ضرورت ہیں, جیسے آپ انٹرنیشنل اخبارات پر تبصرہ کرنا شروع کر دیں, یہ چیز غلط ہوگی کہ آپ جو ہے یہ کہیں فلاں صدر نے یہ تقریر غلط کی, فلاں نے یہ اچھا کہا, وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی, یہ اچھی بات ہے. یہ غلط ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے. عنوان ایسا لیں جس کا لوگوں کو فائدہ ہو, عمل کر سکیں یا ان کو ہدایت مل سکے. یہ ہونا چاہیے آپ کا انداز. ہاں ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام. مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم کچھ سوالات جمعہ اور اس کے آداب کے حوالے سے لے رہے تھے, کیونکہ جمعہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو اشکال, جو سوال, جو کوسچن ہے اس بارے میں ہم موقع دے رہے ہیں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ جمعہ کی نماز کے بعد بعض مسجدوں میں صلاۃ و سلام کا مطلب خاص اہتمام کیا جاتا ہے مختلف زبانوں میں, اردو زبان میں بھی. تو اس کی کیا حیثیت ہے, شرعی حیثیت؟ اچھا, ایک تو ہے کہ آپ بیان کے بعد, ایک دوسرا ہے جمعہ کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام, اور وہ بھی اردو میں. جہاں اردو بولنا ہے وہاں آپ عربی بول رہے ہیں, جہاں عربی بولنا چاہیے وہاں اردو بولنا شروع کر دیے. صلاۃ و سلام دیکھیے ایک دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے جو سب سے بہترین درود ہے, خود نبی سے پوچھا گیا کہ آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک طریقہ بتایا, اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد, جو درود ابراہیمی ہے. یہ وہ درود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. اب آپ بتائیے نبی کے الفاظ میں برکت زیادہ ہوگی یا میرے اور آپ کے الفاظ میں برکت زیادہ ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود درود سکھائے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرو, اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. اس کا ثواب اتنا ہے, صحیح مسلم میں بتایا گیا, من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ, جو ایک بار اللہ کے نبی پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے. یہ اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارے ہاں کلچر, ٹریڈیشن اور یہ جو تہذیب ہے اپنے اپنے علاقوں کی, وہ زیادہ اہم ہے دین سے. اس لیے کچھ لوگ جو ہے اردو میں درود پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ بھی مائک کے اوپر اگر آ کر خاص طریقے سے, خاص ٹون اور خاص اینگل سے. میرے بھائی درود پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن جیسے پڑھنے کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, اگر ویسے پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. ہم اپنے طریقوں کو پیچھے کریں, نبی کے طریقے کو آگے کریں, خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک اور سوال ہے آپ کا, جی فرمائیے. خطبہ اولا کے بعد جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے نا, بیٹھ کے اٹھتے ہیں امام صاحب, تو ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان, علی, فاطمہ, حسن, حسین کو سلام بھیجتے ہیں. تو کیا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور ہر جمعہ کا رہتا ہے, یہ فکس ہے وہ ریڈی میڈ خطبہ؟ دیکھیے
اس میں اصل میں دعا کرنا خطبے کے دوران یہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے, دعا کرنا یہ جو ہے ثابت ہے. اب آپ دعا کیسے کریں گے یہ کرنے والے کے اوپر ہے. بعض صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں, اس لیے اگر آپ خصوصی طور پر سب کے لیے عمومی دعا کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر اگر نام لیتے ہیں چند صحابہ کرام کا جن کی ابتدائی زمانے میں بہت خدمات رہی ہیں, اس اعتبار سے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نام نہ لے, جنرل دعا کرے, یا اللہ تمام مسلمانوں کو یہ تو دے, جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. نام لینا خطبہ جمعہ کی شرائط میں ہے نہ آداب میں ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کبھی نام لیں کبھی چھوڑ دیں تاکہ جو ہے نا کسی کو یہ مغالطہ یا کنفیوژن نہ ہو. دعا تمام مسلمانوں کے لیے کیجئے, اس کے لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے خطیب اور امام کو. اب یہاں پر جمعہ کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ایک اور چیپٹر ہے صلاۃ الخوف. حالت خوف میں جو سچویشن ایسی ہے جس کے اندر خوف, دہشت, اس کا ماحول ہے, تو اس میں نماز پڑھنے کے جو طریقے بتائے گئے, خاص طور پر جہاد کے میدان میں دشمنوں کی الغار ہے, تلواروں کے چھاؤں میں بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو اس میں کہا گیا کہ نماز سے چھوٹ نہیں ہے, نماز پڑھنی پڑے گی. طور طریقے میں, آداب میں اس کا آسانی کر دی گئی. چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں, الگ الگ پڑھیں, قبلہ رخ ہو کر پڑھیں یا قبلے کے بغیر پڑھیں, جیسے میدان جنگ میں سہولت ہو. لیکن یہ صلاۃ الخوف کا تعلق جو ہے خاص حالات کے ساتھ ہے, عام حالات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, اس لیے ہم اس پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. اس کے بعد جو چیپٹر ہے وہ صلاۃ العیدین, یہ بہت زیادہ اہم ہے. عیدین کی نماز اور عیدین کی تیاری, اس کا تعلق چونکہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے تو یہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشی کے کچھ مواقع رکھے گئے. سال میں 2 مواقع ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہی 2 عیدیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے سالانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہدایات ہیں, اس میں تعلیمات ہیں, اور کوئی تیسری سالانہ عید مسلمانوں کی نہیں ہے. عید مسلمانوں کی اجتماعیت, یونیٹی اور اتحاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو عید کو مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد ہی کا ذریعہ رکھنا چاہیے. عید خوشی کا ایک موقع ہے, اس میں معلوم ہو ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو کہ آج عید ہے. بہت سارے لوگ عید کے دن بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا, چھٹی نہیں ملی, اس لیے میں کام پر جا رہا ہوں, بیوی گھر میں سو رہی ہے. اب آپ بتائیں بچوں کو عید کے دن میں اور غیر عید میں کیا فرق دکھائی دیا؟ عید کے دن فرق کروانا چاہیے بچوں کو تاکہ محسوس ہو کہ آج ہماری مسلمانوں کی عید ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر آپ عید کے دن کام کاج میں رہیں تو اس کا مطلب آپ نے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں اس کو نظر انداز کیا. یہ طریقہ بھی درست نہیں. البتہ اگر کوئی مجبوری ہے اس لیے وہ کام کر رہا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ عید کو باقاعدہ محسوس کروائیں تاکہ بچے بھی اس دن خوش ہوں اور آپ بھی بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکیں. لیکن اسلام میں عید کا کتنا پاکیزہ تصور ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ہماری عید میں اور دوسروں کی عید میں کتنا فرق ہے. ہماری عید میں ایک تو ہم اللہ کو نہیں بھولتے, دوسرے غریبوں کو نہیں بھولتے. کتنا پاکیزہ ہے اسلام. جیسے آپ دیکھیے عید الفطر ہے, عید کی نماز کو جانے سے پہلے جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے اور عید کی تیاری لیتے ہیں, وہاں پر سنت یہ ہے کہ فطرانہ غریب کو ادا کریں. فطرانہ کیا ہے؟ غریب کو عید کے دن مانگنے کی مجبوری سے بے نیاز کرنے کا نام ہے. یعنی آج آپ بن مانگے کہ اس کے گھر لے جا کر اتنا دے دیجئے کہ عید کے دن وہ مانگنے پر مجبور نہ ہو, اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سماج کا ایک حصہ سمجھے. تو فطرانہ دے رہے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہمارے روزوں میں جو کمزوریاں رہ گئی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے گا. غریبوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا یہ, اور اس لیے ہر بچے پر فطرانہ فرض ہے, چاہے چھوٹا بچہ ہو, چاہے روزہ رکھے نہ روزہ رکھے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے وہ غریب کے گھر میں مل جانا چاہیے. یہ جو مسجدوں میں جمع کر کے رکھتے ہیں عید کے دن, عید کی نماز سے پہلے آپ دے رہے ہیں. اب آپ بتائیے جو اصول کر رہا ہے وہ تھیلی یا جو چادر ہے پیسوں کی وہیں پر رکھ کر وہ بھی عید کی نماز میں شامل ہو گیا. تو فطرانے کا جو کنسپٹ ہے وہ تو چلا گیا. مقصد یہ ہے کہ غریب کو عید کی نماز سے پہلے مل جانا چاہیے. اب آپ وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو غریب کو کب ملی وہ؟ پھر فائدہ کیا ہوا؟
فطرانہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. زکوٰۃ غربت کو ختم کرنے کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اور فطرانہ شارٹ ٹرم اس کی جو ضرورت ہے امیڈیٹلی اس کو دے دیجئے اتنا, تاکہ وہ عید کے دن خوش رہے. اور بقرعید کے دن ہم کیا کرتے ہیں, قربانی کر کے گوشت کا ایک حصہ اگین غریب کو دیتے ہیں. دیکھیے کتنا پاکیزہ ہے دین. 2 عیدیں ہیں, دونوں میں غریبوں کا خیال رکھا گیا. قربانی کے دن ہم بھی کچھ کھا کر نہیں جاتے, عید کی نماز کے لیے قربانی کرتے ہیں, اس کا گوشت خود کھائیں تو ایک حصہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں. اور رمضان کے موقع پر ہم کچھ کھا کر نکلتے ہیں, کھجوریں سنت کے مطابق, تو غریب کو بھی پہلے دیتے ہیں. یہ حقوق العباد ہوئے. اب دوسرا کیا ہے, عید کے دن خوشی کے موقع پر کیا ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں, تو عید کے دن 4 نہیں ہیں, بلکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک اور اضافی نماز رکھی ہے. عید کی خوشیاں شروع ہوتی ہیں نماز کے ذریعے سے, عید گاہ کو ہم جا کر نماز ادا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عید کے دن, خوشی کے دن, نارمل دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ پاکیزگی ہے اسلام کی. اس کے مقابلے میں بہت سی قومیں, بہت سے مذاہب عید کے دن, دیکھیے کرسمس لوگ مناتے ہیں, وہاں پر پولیس سے آپ پوچھیں, بہت سارے علاقوں میں شراب کی وجہ سے اتنا نقصان اس دن ہوتا ہے, کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو بھی بھول گئے, اللہ کو بھی بھول گئے. یہ عید کی خوشی ہے آپ کی, لوگوں کو تکلیف, آپ کو تکلیف, مسائل ہی مسائل کھڑے ہو گئے. بعض لوگ عید کرتے ہیں, غریبوں کا کوئی خیال نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی شکرانہ نہیں, کچھ نہیں ہے بعض مذاہب کے اندر. لیکن اسلام نے کتنا پاکیزہ تصور دیا. تو عید الفطر کا ہو یا عید الاضحیٰ کا, اللہ کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں, بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس کے جو مختلف احکام ہیں, اس کے اندر کیا ہے کہ پہلی چیز تو عید کیسے منائی جائے. عید منانے کے لیے یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی بعض لوگ جو ہے رمضان کو ہمیشہ بعض علاقوں میں جھگڑا ہی ہوتا ہے, کل عید ہے روزہ ہے, کل عید ہے روزہ ہے, یہی جھگڑا ہوتا ہے. عید تو پیغام ہے اتحاد اور اتفاق کا, اور ہمارے ہاں شروع اسٹارٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کل ہم روزہ رکھیں یا پھر کیا کریں. وہ لڑائی جھگڑا اس طرح کا چلتا ہے کہ بعض مساجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اور اس کے بغل میں جو ہے تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے. اب کیا میسج دیں گے دنیا کو؟ اتحاد کا سبق بچوں کو کیا سکھائیں گے, کیسے سکھائیں گے؟ بچے کہتے ہیں کہ بابا ہمارا دوست جو ہے وہ عید کر رہا ہے اور ہم روزے سے ہیں, تو وہ صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ تو یہ سب چیزوں کو اگر آدمی قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھے تو حل کر سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس, کہ اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی جس دن لوگ مسلمان عید الفطر منائے وہ عید الفطر سمجھو, تم جس دن عید الاضحیٰ لوگ کریں وہ عید الاضحیٰ سمجھو. ایک ایک آدمی الگ الگ نہیں کرے گا, اجتماعی طور پر اس کے اندر یہ مسئلے کو حل کیا جائے گا تاکہ اسلام کی عظمت, مسلمانوں کا پیار و محبت, اتحاد و اتفاق یہ ہو سکے. عید کی نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. کیوں مسجد میں نہیں پڑھتے؟ سنت یہ ہے کہ کھلی جگہ میں جا کر پڑھیں تاکہ وہاں بھی اتحاد و اتفاق کا بڑا مظاہرہ ہو سکے, سارے مسلمان اکٹھے مل کر نماز پڑھیں, پیار و محبت, مودت, یہ ساری چیزیں سامنے آ سکیں. تو عید کا جو طریقہ بتایا گیا, اس کے جو آداب بتائے گئے کہ کیسے عید الاضحیٰ منائیں, کیسے عید الفطر منائیں, اس کے لیے اگلے لیکچر کا آپ انتظار کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب